مجھے بہت سے فون آتے رہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں جو ہے ہماری فصلوں کے پھول کھا گئی ہیں، تو میں فارمرز کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. اس مکھیاں رکھنے کے اپنے فارم پہ آپ مکھیاں ضرور رکھیں، 2-4 ہائیو رکھیں، 2-4 کالونیاں رکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پیداوار بڑھے. اس سے یہ ہے کہ 30% جو انٹرنیشنلی ریسرچ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ 30% پیداوار جو ہے فصل کی بڑھتی ہے. کیسے بڑھ جاتی ہے 30%؟ 1/3 جو فصلوں کا حصہ ہے اس کی پولینیشن ڈیپینڈ ہی بیز پہ کرتی ہے، جو کہ بیز کرتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ 30% پیداوار بڑھ جاتی ہے اور 20% جو ہے انکم بڑھ جاتی ہے کسانوں کی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ادویات ہیں، کھاد ہے، اس سے بھی ایفیکٹ پڑتا ہے شہد کی مکھیوں پہ؟ کتنا پڑتا ہے؟ یہ کافی نقصان دہ ہیں. اس میں نیو گروپ ہے، نیو نکوٹینائڈز، NNI ان کو کہتے ہیں. اس میں کسانوں کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ ان کو کوشش کریں کہ نہ سپرے کریں. دوسرے یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح بھی مینیج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سپرے کرنی ہے تو وہ تھوڑا شام کے قریب کر لیں تاکہ مکھیوں کا جو ورکنگ پیریڈ ہے اس کو ہم اسکپ کر جائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کس طرح مگس پانی کی مدد کرتے ہیں اور باٹنی کا کیا رول ہے اس میں؟ ہمارے پاس بوٹینیکل گارڈن ہے جو کہ 33 ایکڑ کا ہے. مگس بانی جو ہے یہ پھولوں سے لیتی ہے شہد. تو ہم پیٹرن جو ہے اس طرح کے فلاورنگ کے کریں گے کہ ہر سیزن کے اندر ان کو فلاور اویلیبل ہوں. ڈاکٹر صاحب، سب سے اچھا کس فلاور کا یا کس پلانٹ کا شہد اچھا ہوتا ہے؟ اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر میڈیسنل پلانٹس کو گرو کریں تو میڈیسنل پلانٹ کی آپ کو پتہ ہے ویلیو ایسی ہی ہوتی ہے. تو اس طرح ان سے کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے اور ان کی جو ویلیو ہوتی ہے اس سے شہر سے، جیسے عام فہم میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ بیری کا شہد ہی بہت اچھا ہوتا ہے. ہاں، ہوتا ہے واقعی؟ واقعی ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ مختلف، جیسے ہم نے پلان کیا ہوا کہ ہم سن فلاور کو گرو کریں گے یہاں پہ، کلونجی کا جو ہے کلونجی کو لگائیں گے اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ کلونجی کے سیڈ ہم بیچ دیں گے اور یہ ان کے فلاورنگ سے شہد بنا لیں گے. کلونجی کا شہد کیسا ہوتا ہے؟ کلونجی کا شہد سر وہ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کلونجی جو ہے وہ ہر چیز کی، موت کے سوا ہر چیز کا ہے. تو اس لیے جو اس کا شہد ہوگا آپ دیکھیں اس کی تاثیر اس میں بھی آئے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے انڈر کام کرتا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے زوالوجی، اس کے انڈر ہی کام کرتا ہے، اور یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس اور کس طرح سے آپ اس کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس کے لیے دراصل ہمارا جو پلانس ہیں ہمارے اس وقت، تو یہ ظاہرہ یونیورسٹی کی جو لمیٹیڈ ریسورسز ہیں اس کے اندر ہمیں جو بجٹ بہت کم جو ہے وہ آفر ہوتا ہے، ایلوکیٹ ہوتا ہے. ہمارا جو ایئرلی تقریباً 2.5 لاکھ ہے اور وہ 2.5 لاکھ؟ ہاں جی، بہت کم ہوتا ہے پورے سال کا. ہاں جی، یہ ریسرچ کے پرپس کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے آپ کو نام سے بھی واضح ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی یہ ہنی بی ریسرچ گارڈن ہے، تو ریسرچ پرپس کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن ریسرچ کے علاوہ پھر ہم اس میں جو پروڈکشن کر سکتے ہیں ریسرچ کو فلفل کرنے کے بعد ان کو پھر ہم یہاں پر سیل بھی کرتے ہیں. پیکنگ کتنے کا ایک شہد کا کلو بیچتے ہیں آپ؟ بیری کا شہد ہے وہ 2500 کا ہم نے کیا ہے. اور اچھا، یہ کمرشل کیا ہے، بازار میں کتنے کا ہے؟ جی 5000 کا ہم نے رکھا ہے. لیکن وہ اتنا ابھی ہمارے پاس، اس کو ہم پروڈکشن انکریز کرنے پر ابھی ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کہ اس کی پروڈکشن انہانس ہو تاکہ ہم اس کو مارکیٹ کر سکیں اور یہ بازار میں کمرشلی بھی مارکیٹ ہو سکے، اویلیبل ہو وہاں پر. یہ کوالٹی کا کوئی ایشورنس نہیں ہو سکتی کہ شہد جو ہے کس طرح سے لوگ بازار میں جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک تو یہ سوچا ہے کہ ان کے لیے سرٹیفیکیشن کے لیے لیب ہم ایک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، جس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں، پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں کہ ہم سرٹیفائی کرنے کے لیے جو مارکیٹ ہو رہا ہے مختلف اور بھی کمپنیز کے، اس کی سرٹیفیکیشن کے لیے ہم لیب یہاں پر یعنی آپ اپنی مور لگائیں گے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی نے چیکنگ کی تھی؟ چیک کی ہے، لیب سے وہاں سے چیک ہوا ہے اور پھر یہ مارکیٹ ہوا ہے. آپ آسٹریلیا میں مقیم ہیں لیکن یہاں ان کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں تاکہ یہ جو شہد کی مکھیوں کا بزنس ہے یہ عام بندے تک پہنچے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو مگس پانی ہے اور جو آسٹریلیا میں مگس پانی ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی، وہاں پہ بہت ایڈوانس لیول پہ ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑے سے اولڈ اسکول ہے اسٹائل جو ہے. یہاں پہ ویئر ایور وی وینٹ دے اونلی ہیو لائک 1 باکس، تو ہمارے وہاں پہ 2, 3, 4 لیولس تک ہوتی ہے. اور دے آر ایکسٹریکٹنگ ہنی فرام دا سیم فرام دا سیم باکس ویئر دیر از کوئین لیئنگ. نہیں، وہاں پہ کیا ہر بندے نے اپنے گھر میں کتنے لوگ، کتنے % لوگ جو ہیں
وہاں پہ شہروں میں اور دیہات میں یہ مگس پانی کرتے ہیں؟ وہاں بہت پاپولر ہے. وہاں اگر کوئی نہیں کر رہا نا تو ہمارے وہ جو پاکستانی جو لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے. وہاں پہ بہت پاپولیشن ہے پاکستان کی, لیکن جو وہاں کے آسٹریلینس ہیں اور وہاں پہ ملٹی کلچر ہے سڈنی, تو وہاں پہ جو لیبنیز ہیں, ٹرکش ہے, دے آر ویری ویل اویئر آف دس. شہروں کے اندر جی, گھروں میں آپ یقین کریں کہ جیسے 10 مرلے کا گھر ہے تو اس کے اندر انہوں نے بی ہائیو رکھا ہوا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ بی آپ کو سٹنگ کرے گی انلیس کہ آپ اس کو کچھ کہیں گے نہیں. تو آپ کے سامنے آپ کا ہنی پروڈیوس ہو رہا ہے, کوئی اڈلٹریشن نہیں ہے, کوئی شوگر نہیں ڈالی ہوئی ہے. تو اٹس ویری ویری کامن. ہمارا وہاں یہاں پہ کتنی پروڈکشن ہے ایک ہائیو سے, ایک چھتے سے, اور وہاں پہ آسٹریلیا میں کتنی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک ہائیو سے 10 کلو ہوتی ہے اور وہاں پہ 80 کلو ہوتی ہے ان اے سیزن. اتنا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ 8 گنا کا فرق. ہاں جی, یہاں پہ تھوڑا سا سٹائل مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیملیئر نہیں ہوئے اس میتھڈالوجی سے جو ہم وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی جو کوئینز ہیں, ملکہ ہیں, شہد کی ملکہ, وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں اور پاکستان کی شہد کی ملکہ کمزور ہے. جی, یہ سچ ہے؟ ہماری بھی ایکچولی یورپین کوئین بیز ہیں, جیسے اٹالین کوئینز ہم لیتے ہیں تو وہ ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ملکہ جو ہے اٹالین بی, وہ کتنے کی آتی ہے ملکہ؟ $50 آسٹریلین ڈالر کی سیل کرتے ہیں. اور اگر یہاں وہاں کی لے کے آئیں ملکہ تو کتنے کی پڑے گی؟ وہاں پہ کیونکہ بہت کم پڑے گی, کیونکہ جب وہ ایکسپورٹ لیول پر کریں گے, بلک اس پہ کریں گے, کافی اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. یہ بتائیں کہ وہاں جو ایک بندہ گھر پہ اگر شہد کی مکھیاں پالے تو اس کے لیے جو چیزیں خریدنی ہیں, یہ باکس اور یہ سارا کچھ, یہ کتنے میں پڑتا ہے؟ آپ تو یہ بزنس کرتے ہیں نا وہاں. ایک بندہ اگر کبھی ایک گھر میں 1-2 ہائیو رکھے تو کمپلیٹ کٹ اس کو اراؤنڈ $500 سے $600 میں, آسٹریلین ڈالر میں مکمل طور پہ مل جاتی ہے. یہ پہلا دفعہ کا خرچہ ہے. پھر بعد میں جب اس نے ہائیو انکریز کرنا پڑے تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک سارا سامان وہ لے چکا ہے, اسموکر ہوا, ٹولز ہوا, یہ ہوا. یہاں تو سستا نہیں ہے پاکستان میں یہ سسٹم؟ پاکستان میں ہاں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہائیو سستا ہے, لیکن پاکستان میں ایکوپمنٹ پرٹیکولرلی میڈیسنس وغیرہ ان لوگوں کے لیے, فارمرز کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. گورنمنٹ نے تقریباً 30 to 35% ڈیوٹی لگا رکھی ہے, اور یہ ڈیوٹی ختم ہونی چاہیے. یہ سب یہ بی کیپنگ ایکوپمنٹ پہ, اور یہ یہاں کا فارمر اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. بیز کی خوراک وہاں مختلف ہے. وہ تو ہے, بیسیکلی تو ٹریس ہے, لیکن بیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, کالونی اسٹرانگ کرنے کے لیے جب فیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں وٹامن ملا جاتے ہیں, وہ ہم لے کر آئے ہیں یہاں پہ. آپ کی یہاں کیا کولیبریشن چل رہی ہے یونیورسٹی کے ساتھ؟ یونیورسٹی کے ساتھ ابھی ہمارا اسٹارٹ اپ ہے. ابھی ہم نے, مجید صاحب نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ, ہمیں یہاں پر بلایا تاکہ ہم ان سے اور ان کو بتا سکیں, اور انشاءاللہ جب بھی اور اکوپمنٹ آ جائے گا تو ہم یہاں پر اسپیشل قسم کے ہائیو, جو کہ پاکستان کا ویدر کافی ہارش ہے, کچھ ہارش ویدر, کچھ ہم نے بی ہائیوز جو کہ فن لینڈ کے بنے ہوئے ہیں, جو ویدر پروف وہ لا کے دیے ہیں ان کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے ایڈوانس لیول کے ہائیوز آئیں یہاں پہ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر 30 to 35% فارمر کو ڈیوٹی پڑے تو یہ کام نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے گا. کتنا وہاں ایکسپورٹ سے آسٹریلیا پیسے کماتا ہے شہد کے؟ وہاں کی تو بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے, اور ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ ہمارے یہاں کا یہ مجھے ملین, صرف ملین. یہ بی ہائیو سے جو نکالتے ہیں ہنی, جو فارمر نکالتا ہے ایک, یہ کہلاتا ہے را ہنی, اور یہ را ہنی سردیوں میں جم جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ اس میں شکر ہے, یہ غلط ہے. ہوتا یہ کہ جو بڑی جو کمپنی, جو برانڈڈ کمپنی ہے, ان کا آپ دیکھیں کبھی ہنی جمے گا نہیں اور ایک ہی کلر کا ہوتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ڈفرینٹ فارمر سے ہنی خریدتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس پھول کا بھی ہوگا اس کا کلر بھی الگ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا. وہ اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو پیسچرائز کرتے ہیں, اور پیسچرائز کرنے سے کیا ہوتا ہے, گڈ بیکٹیریا ہنی کا مر جاتا ہے. اور تو کیا ہوتا ہے کہ ہنی ایک کنسسٹنٹ فارم, لوگوں کو وہ خوبصورت لگتا ہے کہ ایک ہی کنسسٹنٹ فارم میں, ایک ہی کلر میں. لیکن جو بی ہائیو سے جو نکالا ہوا ہنی ہوتا ہے, یہ را ہنی ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہنی جم گیا ہے سردیوں میں تو وہ نقلی نہیں ہے, وہ صحیح ہنی ہے. یہ تو کیسے پہچانے پھر کہ یہ ہنی خالص ہے؟ آسٹریلیا میں کیسے پہچانتے ہیں را ہنی کو؟ را ہنی اصل میں وہاں تو ایسا کچھ کرتا نہیں ہے کوئی زیادہ, کیونکہ یہ ہنی اب یہاں پاکستان میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں, آئی ایم سوری مجھے نہیں معلوم, کچھ میں نے سنا ہے کہ کچھ
کون سی میں ملایا جاتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے یہ نہیں میں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ میں ابھی خود یہاں پاکستان کی مارکیٹ کے ریسرچ کے فیز میں ہوں۔ کیا فرق ہے پاکستان کے شہد میں اور جو یورپ کا شہد ہے اس میں؟ ایک چھتا جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں مکھی لے کے آ رہی ہے، پھولوں سے پولن بھی لے کے آ رہی ہے، نیکٹر بھی ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، لاروے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک ہی اس باکس کے اندر ہیں۔ ہنی نکالنے کے لیے جو باہر پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل ڈبہ اور لگتا ہے، پھر ایک تیسرا چوتھا، جتنی مکھیوں کی اسٹرینتھ ہے اس حساب سے وہ ڈبے جو ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر کوئین چونکہ نیچے باکس میں ہوتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی، ایگ لے نہیں کرتی، انڈے نہیں ہوتے اوپر، لاروی نہیں ہوتی۔ اوپر ورکر بیس جو ہیں وہ صرف شہد جو ہے وہ ڈپازٹ کرتی ہے اوپر والے باکس میں۔ جب بھی آپ نے ہنی لینا ہے تو وہ اوپر والا جو لگایا ہوا سپر کہتے ہیں اس کو باکس ہے، اس میں سے نکال لیں گے، وہ 1 ہے 2 ہے یا 3 ہے، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، وہ سیلڈ ہنی جو ہے وہاں پہ ہوگا، وہ آپ نکالیں گے۔ یہاں ہمارا ان سیلڈ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، تو جو پری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پریکٹسز ہیں نا ان کے اندر پرابلم ہے۔ اچھا، تو یہ اتنا فرق کیوں ہے 8 گنا؟ آسٹریلیا میں 80 کلو اور یہاں 10 کلو۔ جنگلات والا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ جنگلات زیادہ ہیں، پھول زیادہ ہیں، حالانکہ وہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت ہارش ہے، بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ، سردی بھی ہے، پاکستان سے ملتا جلتا بھی ہے بہت جگہ پہ، لیکن یہاں مسئلہ فارمر کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے، وہ بالکل نہ تو ٹریننگ لیتا ہے نہ ہی ماڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگسمانی کا کام کر رہے ہیں، آپ نے کیا تجربوں سے سیکھا؟ کیا ہمیں اس کام کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے انیشیٹو دیکھا کہ یہ یہاں کر رہے ہیں، ہمیں ایک تمہید ملی کہ ہم یہاں سے کچھ کر سکیں۔ ہمارا بھی وہاں پہ فوکس یہ ہے کہ ملتان کی گرمی، سر اس پہ انڈورس کریں گے، ہم نے اس چیز پہ دیکھنا ہے کہ اس گرمی میں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کہ ان کی جو پروڈکشن ہے اور اس کو لے کے چلیں۔ اور سب سے بڑا سر جو ویژن تھا وہ ہمارے ویسب کا تھا کہ بچوں کو انٹرپرینیورشپ سکھائی جائے، کہ وہ نہ صرف پڑھیں بلکہ سائنس کو آگے ہینڈ آن ٹیکنیکس بھی کریں اور اس سے رزق حلال وہ یہ کمرشلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ کیا آپ نے وہاں تبدیلی؟ سر ہم نے گرمی کا کیا علاج کیا، کمرشلائزیشن کے حوالے سے کیا کیا؟ سر یہ ہمارا پہلا پروڈکٹ ہے، یہ آپ کے سامنے آرٹیزنل ہنی کے نام سے، جی۔ تو یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ نہیں تھا سچ، لیکن ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹل شروع کیا۔ تو ہم نے اس کو کس چیز کا شہد؟ سر یہ بیری کا ہے، وہ سیزن تھا جب ہم نے شروع کیا بیری کا تھا، تو یہ خالص بیری کا شہد ہے، اور اس میں ہمارا یہ کہ ہم نے 3 ڈبوں سے شروعات کی تھی۔ ہمارا الحمدللہ اچھا پروڈکٹ ہے، اب ہمیں ویس صاحب نے اپروو کیا کہ آپ اس کو 100 ڈبوں پہ لے کے جائیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل لیول پہ کیسے اس کی مارکیٹنگ اور باقی چیزیں انڈسٹری کے ساتھ اس کو ہم کیسے لنک کر رہے ہیں۔ کیا چاند کی روشنی کا بھی کوئی تعلق ہے شہد بننے پہ؟ کہتے ہیں شہد جب چاند چڑھتا ہے تو تب شہد بنتا ہے۔ چاند والا شہد کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، شہد صرف اور صرف پولن اور فلاورنگ اور نیکٹر مطلب پھولوں کا رس، ہاں جی، پھولوں کا رس چوس کے ہاں جی جو مکھیاں آتی ہیں اس سے شہد بنتا ہے، اس سے شہد بنتا ہے۔ اور یہ جو چاند والا، چاند سے کوئی تعلق؟ چاند سے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ ریسرچ کا جو پرپس تھا اور یہ جو ساری ابھی وی سی کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، اس میں بیسیکلی کیا بتایا گیا کہ ہم لوگ یہاں پہ کس طرح سے ہنی جو ہے پروڈکٹ، اس کی پروڈکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں جو ڈومیسٹک لیول پہ ہم کس طرح سے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، اور وہ سارا کچھ یہاں پہ اکوپمنٹ بھی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے سارے اسٹوڈنٹس کو اور جو خود لوگ آگے سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں اور گھر میں خود ڈومیسٹک لیول پہ ایز اے بزنس کے طور پہ بھی اس کو کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ ایڈوانس لیول کے اکوپمنٹس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم ریسرچ وغیرہ یہاں پہ کر سکیں، ایک ایسی لیب ہو ویل ڈیولپڈ ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ ریسرچ کنٹینیو کی جا سکے، نیو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اپرچونیٹی ملے۔ ہم ایپیکلچر کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہنی جو ہے وہ کیسے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہنی بھی کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کی پروڈکشن کیسے انکریز کر سکتے ہیں، ایز اے بزنس ہم اس کو کیسے پرسیو کر سکتے ہیں، اور ایز اے انٹرپرینور ہم اس کو کیسے اویئرنیس اس کی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ 3 سال سے ایپیکلچر پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ہے سندھ میں بھی پروجیکٹس کیے ہیں ان کے ونڈی انوائرمنٹ کے اندر، اور ہم ویکس پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہ رہے ہیں، اور اسی ایکڈیمیا کے لنکیج سے، تو اس سے جو ہے نا فارمر کو آرگینک ویکس ملے گا، اور وہ اس سے جو ہے نا الٹیمیٹلی ایکسپورٹ کوالٹی کا ہنی ہم پروڈیوس کر پائیں گے۔